بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اب ہماری گفتگو اس منزل پر ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار ہی نے نہایت خوبصورت کلمات ادا نہیں کیے، بلکہ پروردگار عالم نے بھی آپ کی عظیم خدمات کو سراہتے ہوئے قرآن کریم میں آپ کی وفاداری اور آپ کے ایثار کا قصیدہ پڑھا ہے۔ دیکھیں، جیسا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، اور اسی طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رفیق حیات بھی ہیں، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برترین شریک حیات بھی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جب ہم قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں تو سورہ زحا، جو قرآن مجید کا 93 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 6 میں اور اس کے بعد والی آیات میں اگر آپ اس کو مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے حبیب، کیا جب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو سرگرداں پایا تو ہم نے آپ کو پناہ عنایت کی۔ مفسرین نے اس کے بارے میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، حضرت عبد المطلب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مضبوط سہارا دیا ہے۔ جناب عبداللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجود نہیں ہیں، لیکن حضرت عبد المطلب آپ کی کفالت کر رہے ہیں، آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی طرح دادا کے چلے جانے کے بعد چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کی مدد کرتے رہے۔ اور پھر قرآن کریم نے اسی طریقے سے فرمایا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، یہاں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا وہ قصیدہ ہے کہ اور جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، فَأَغْنَا، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ کس طریقے سے کیا ہے؟ کہ آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نچھاور کر دی گئی ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے تمام اپنے مال و اسباب کو، اپنی تمام دولت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اپنے چچیرے بھائی جناب ورقہ بن نوفل کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جنہوں نے مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ یہ ساری دولت جناب خدیجہ نے، اپنا مال و اسباب، اپنے کنیزیں، اپنے غلام، اپنا مہر، اپنا سب کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے، تحفہ دے دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ زمانہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ دست سمجھ رہا تھا اور آپ کے پاس دولت نہیں تھی، اور آپ دیکھیں اس وقت مکہ کے اندر قحط پڑ چکا تھا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے کہ اے پیغمبر، اے میرے بھتیجے، آؤ ہم چلتے ہیں۔ خدیجہ کا مال دوسرے ملکوں کے اندر جاتا ہے، کاروان جاتے ہیں، تو ہم اس کاروان میں شامل ہوتے ہیں اور ہم بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال و اسباب کو لے کر چلتے ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار ہمیں برکت دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جب آپ کی شخصیت سے آشنا ہوئیں اور آپ کے عمل کو دیکھا، آپ کے رویے کو دیکھا، آپ کے حسین کلمات اور آپ کے حسین کردار کو دیکھا، اپنی تجارت کو دیکھا، تو اپنی جانب سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پیغام ازدواج بھیجا ہے۔ پیغمبر نے نہیں بھیجا تھا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پیغام بھیجا۔ اور اس کے بعد جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شادی ہو گئی تو اپنی ساری دولت، سارا مال و اسباب، سب کچھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا، اور اتنا مال پیغمبر کے پاس آیا کہ آپ دیکھیں عرب کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بچھائے ہوئے اس دسترخوان سے فیض یاب ہوتے تھے، اور اتنا مال لوٹایا ہے، اتنا مال لوٹایا کہ کبھی کوئی سائل پیغمبر کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم نے آپ کی اس عظیم قربانی کی یاد کو قرآن کریم کے اندر قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا، اور کہہ دیا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب ہم نے جب تمہیں تنگ دست پایا تھا تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا خدیجہ کے مال کے ذریعے، اور اتنا مال دیا کہ تم آسانی کے ساتھ دین کی تبلیغ کر سکو۔ اور پھر آپ دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سے اس مال کو خرچ کیا ہے پیغمبر کے لیے، پیغمبر نے اس مال کو سارا خرچ کیا کہ جو پیغمبر کے لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے بطور تحفہ پیش کر دیا تھا، دین کی تبلیغ کی۔ اب خداوند عالم نے کہا کہ اے میرے حبیب وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جب ہم نے تم پر یہ احسانات کیے ہیں کہ ہم نے تمہیں مضبوط پناہ گاہ بھی دی، ہم نے تمہیں خدیجہ کا مال بھی عنایت کیا اور اتنا مال دیا کہ تمہیں غنی کر دیا، تو پھر یاد رکھو کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اب تم کسی یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کی تقہیر نہیں کرنی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہم نے تمہیں ابو طالب کی پناہ عنایت کی تھی، لہذا تم سارے عالم کی پناہ گاہ بن جاؤ۔ توجہ فرمائیے آپ نے، ہم نے تمہیں خدیجہ کے مال کے ذریعے غنی کیا، اب تم لوگوں کو اتنا عنایت کر دو کہ تمہارے عطا کردہ مال سے لوگ غنی بن جائیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور دیکھو اب ہم نے تمہارے لیے اتنا مال مہیا کیا ہے کہ اب تمہارے دروازے سے کوئی سائل خالی نہیں جانا چاہیے، کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، اتنا مال عنایت کر دیا ہم نے تمہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ نہر کا مطلب یہ ہے، گویا یہاں پہ تنہر کا لفظ استعمال ہوا نہر کے معنی میں، کیوں؟ اس لیے کہ نہر جو ہے وہ شدت کے ساتھ پانی جو جاری ہوتا ہے وہ بہا کے لے جاتا ہے چیزوں کو، تو ہم نے تمہیں مال عنایت کیا ہے، اب تم کسی سائل کو خالی نہ لوٹا دینا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب ان نعمتوں کا تم ذکر کرو۔ دیکھیں قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کی ہے کہ جو نعمت ہم نے تمہیں دی ہے وہ نعمت کیا تھی کہ ہم نے تمہیں ابو طالب جیسی پناہ گاہ دی، ہم نے تمہیں خدیجہ کا مال عنایت کیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، دیکھو اب تم اس نعمت کا ذکر کرتے رہنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وجہ سے حضرت ابو طالب کو یاد کرتے تھے، اسی لیے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن کا حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس نعمت کا ذکر کرو۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس شریک حیات کو ہمیشہ یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صرف جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد نہیں کرتے تھے، بلکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو ملنے والی تھیں خواتین، ان کی سہیلیاں تھیں، اگر اپنے لیے کچھ گوشت کا انتظام کرتے تھے تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کو بھی گوشت بھیجا کرتے تھے۔ توجہ فرمائیں۔ اب آپ دیکھیں احادیث کی روشنی میں ان کا اگر ہم جائزہ لیں، جناب خدیجہ کی عظمت اور کیا کہنا ان کی عظمت کا، کہ آپ دیکھیں آپ سب سے پہلی رفیق حیات ہیں۔ صغار تابعین میں سے امام زہری فید کہتے ہیں کہ اول امرأۃ تزوجها رسول اللہ، اول امرأۃ تزوجها رسول اللہ خدیجہ بنت خویلد، پہلی عورت، پہلی خاتون جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ بس اولین ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پیغمبر اکرم کی سب سے برترین شریک حیات ہیں، یہ بھی طے شدہ بات ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ دیکھیں متعدد زوجات ہیں،
لیکن ان میں صرف اور صرف حضرت خدیجہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے برتر اور بافضیلت ترین شریک حیات قرار دیا، اور عالم ہستی کی 4 برگزیدہ خواتین میں سے ایک خاتون کے عنوان سے متعارف فرمایا، اور یہ مقام و فضیلت حضرت کی دوسری بیویوں کو حاصل نہیں تھی۔ عزیزان محترم، کسی ایک کو بھی حاصل نہیں ہے جو مقام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اور بلند مقام کے باوجود اپنی دوسری بیویوں پر آپ کی افضلیت اور انہیں عالم ہستی کی 4 برتر خواتین میں سے ایک کے عنوان سے متعارف کروانے کی تاکید مستقبل میں مسلمانوں کو پیش آنے والے فتنوں اور حوادث کے پیش نظر تھی کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی خدمات کو آپ یاد کر رہی تھی۔ مسلسل آپ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی خدمات کو یاد کیا، لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو مسلمانوں کے لیے 2 قابل اطمینان نمونہ عمل اور مثالی خواتین کے عنوان سے متعارف فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم ہستی کی مکمل ترین اور بافضیلت ترین خواتین کے عنوان سے 4 خواتین کی شناخت فرمائی ہے کہ ان میں سے 2 خواتین مسلمانوں میں سے ہیں منتخب کی گئیں اور باقی گزشتہ ادیان سے۔ آپ توجہ فرمائیں، مثال کے طور پہ یہاں پر پہلی حدیث ملاحظہ فرمائیے، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ امام بخاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، خیر نسائها مریم ابنت عمران و خیر نسائها خدیجہ، دنیا کی بہترین عورتیں خدیجہ اور مریم بنت عمران ہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ جناب بخاری نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 2 خواتین کو دنیا کی بہترین خواتین کے عنوان سے متعارف فرمایا ہے کہ ان میں سے مسلمانوں میں سے حضرت خدیجہ اور دین مسیحیت میں سے حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہیں۔ حضرت عائشہ ان سے ایک روایت مروی ہے، اور اس حدیث کا خلاصہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں حضرت عائشہ سے یہ روایت موجود ہے۔ دوسری روایت ملاحظہ فرمائیں، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران ہیں۔ پس آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو برترین خواتین میں سے قرار دیا۔ اسی طرح عزیزان محترم ابن حجر عسقلانی عمار یاسر سے ایک حدیث نقل کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لقد فضلت خدیجہ علی نساء امتی کما فضلت مریم علی نساء العالمین، خدیجہ نے میری امت کی عورتوں پر ویسے ہی برتری حاصل کی ہے جس طرح مریم نے عالمین کی عورتوں پر برتری حاصل کی ہے۔ تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، بہشت میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی برتری، دیکھیں وہ تھی برترین خواتین میں قرار دیا تھا، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو بہشتی خواتین میں سے قرار دیا۔ احمد ابن حنبل اپنی مسند میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور پھر فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ لکیریں کیا ہیں؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، خدا اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہشت کی بہترین عورتیں خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں
تربیتی لکیریں کھینچ کر دنیا اور آخرت میں عالم ہستی کی مثالی خواتین کو نام لے کر مشخص کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 عورتیں بہشت میں بھی اعلیٰ ترین ہیں، اعلیٰ ترین خواتین ہیں، اور قیامت تک ان سے برتری کوئی عورت پیدا نہیں حاصل کر سکتی، کوئی برتر عورت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔